بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، سورۃ القیامہ کی آیت 24۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور کچھ چہرے اس روز اداس ہوں گے۔ اس سے پہلے مضمون چلا آ رہا تھا کہ اس دن یعنی حشر کے دن انسانوں کی جو قسمیں دو بن جائیں گی، کامیاب لوگ، ناکام لوگ، اور اس بات کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کر دی گئی ہے کہ مجرم اپنے بارے میں جان رہے ہوں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور جو وفادار تھے، مومن تھے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر کے پہنچے تھے، انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ آج ان کے انعام کے ملنے کا، ان کی منزل تک پہنچنے کا دن ہے، آج ان کے لیے کیا انعام و اکرامات ہیں۔ تو ان کے اپنے حالات سب یہ بتا رہے ہوں گے، تو بتایا کہ ان کے چہروں سے اس چیز کا اندازہ ہوگا، اس کیفیت کا اندازہ ہوگا کہ اب کیا معاملہ ہے۔ تو پیچھے بات ہوئی تھی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس پر تفصیل سے بات کی تھی ہم نے پہلے کہ اس حوالے سے جو ہے اس کے اللہ کی دید کا معاملہ بھی ہے، اور جا کے گویا جنت کے اندر ہی ہوگا، لیکن اللہ کی طرف دیکھنے کا ایک مجازی معنی بھی ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف اس سے امید کے حوالے سے بات ہے یہ، لیکن دید کا معاملہ، اللہ کو دیکھنے کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر ایک واضح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ بات موجود ہے، آپ کے ارشاد موجود ہے کہ اس دن اہل ایمان جو ہیں، اہل جنت جو ہیں، اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس سے جو ہے وہ مستفیض ہوں گے، اور بڑی نعمت ہوگی یہ جو انہیں، اور گویا کہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ جو جنت میں اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ اور کافروں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں بھی مضمون آتا ہے سامنے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، یعنی وہ اللہ کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، یہ ان کا معاملہ ہوگا۔ تو اب یہاں بات ہو رہی ہے، اب یہ دوسرا منظر ہے، وہ بات تو پیچھے گزر گئی کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اب یہاں کیا ہے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، سورہ غاشیہ میں بھی مضمون ہمارے سامنے ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ تو اب اس کے بارے میں کہا، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یعنی ان کی اداسی کس وجہ سے ہے، ان کی سراسیمگی کی بنیاد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، یعنی اب جو انجام سامنے آنے والا ہے، اب جو حالات پیش آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اب سمجھ رہے ہیں کہ وہ مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ سب باتیں بھی یقیناً ان کے سامنے ہوں گی کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کی دعوت کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ یا ان کے نمائندوں کے ساتھ، کہ جب بھی بات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا، تو یہ سب ان کے سامنے ہوگا، سمجھ رہے ہوں گے کہ اب اس وقت ہمارا کیا معاملہ، کیا حالات ہونے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یہاں بتائی کہ اب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں مکمل کر دی ہے، صرف 4 آیات کے اندر۔ پہلی 2 آیات کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، بس۔ اس کے بعد دوبارہ ان کے بارے میں بتایا کہ کچھ چہرے اداس ہوں گے، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، یعنی یہ ان کی کیفیت بتائی۔ آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پھر وہی توجہ دلانا، پھر وہی احساس دلانا، پھر وہی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی یہ جو معاملہ ہے، یہ جو بات کا معاملہ ہے کہ یہ جو ہرگز نہیں کی بات ہے، تو یہ پیچھے سے جو بات مضمون چلا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی بات ہے
کہ یہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا اور ایسے ہی دنیا فنا ہو جائے گی اور انسان مر کے مٹی ہو جائے گا، دوبارہ کچھ نہیں، تو یہ سارے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہوگا، یہ ہو کر رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائیں گی، تمہیں اپنے رب کے حضور واپس ہونا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہے، یعنی مرنے کی اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی موت جس وقت اس پر طاری ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یعنی اس کو دلیل کے طور پر کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی اس وقت جو ہے تمہارے مقابلے میں تم کچھ نہیں کر پاتے، یعنی انسان جیسے نزا کا عالم طاری ہوتا ہے اب اس کا تعلق اس عالم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، تو کہا بھی ہے کہ جب تم سوچتے ہو تمہاری کچھ طاقت اختیار ہے تو مرنے والے کی جان کو روک کیوں نہیں لیتے؟ تمہارے سامنے تمہارے چہیتے، تمہارے پسندیدہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا محبت کا تعلق ہے، عقیدت کا تعلق ہے، تمہارے سامنے دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت ان پر طاری ہو جاتی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی کس معاملے میں کسی کوئی رکاوٹ ڈال دے، کوئی روک لے، کوئی ٹال دے، کوئی اس وقت کو جو ہے آگے پیچھے کر دے، ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ یعنی معاملہ جو ہے اس کیفیت کو جس طرح سے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ بات جو ہے کہ اب یہ کیفیت کے وقیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو بات اسی طرح سے کوئی ایسی جھاڑ پھونک، کوئی تعویذ، کوئی اس طرح کے معاملات، کوئی اس طرح سے یہ کام کیا جائے، یہ بھی ان معنوں کے اندر بھی یہ آتا ہے، اور رخ کے معنی اوپر چڑھنے کے بھی ہیں۔ تو اس معاملے میں اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مراد اس سے یہ ہے اس لفظ کے استعمال سے کہ جس کو ہم بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں یہاں پر، بلکہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ جب معالج یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس دعا کریں، یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی بات اس میں، اب مقصد ہمارا کام اب کچھ نہیں ہے اس کے اندر، اب ہمارے بس سے باہر ہو گئی بات، معاملہ ختم ہو گیا، تو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اب یہ کون سا وقت ہے، تو یہ کہتے ہیں دعا کریں۔ یعنی اس معاملے میں تو یہ وہی بات ہے، یہ وہی بات ہے کہ کوئی دم درود، کوئی بات، کوئی ایسی چیز، تو اس لفظ کو استعمال کر کے یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جب لوگوں کی توجہ پھر اس طرف جاتی ہے کہ اب جو ہے کوئی ایسا معاملہ ہو کر علاج معالجے سے مایوس اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وقت ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ بس اب جو ہے اس اعتبار سے، تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہا جائے یہ بات جو ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ سب چیزیں اس مقام پر یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کی جان سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ وقت جدائی ہے اور یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے اب معالجین کا ہاتھ سے نکل چکا ہے، تو اس کیفیت کو یہاں پر سامنے لایا گیا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے، یہ وقت آتا ہے، لوگوں پر یہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے پیاروں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان پر بھی یہ وقت آئے گا۔ یعنی بات تو یہ ہے کہ صرف ان جانے والے پر نہیں آیا، بلکہ ہر دیکھنے والے پر بھی یہ وقت آنا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، یہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، فراق ہے اب، یہ اب جو معاملہ ہے یہ اب تو رخصت ہونا ہے، ابھی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے ابھی معاملہ اس طرح سے باقی نہیں رہا ہے، تو اب تو یہ معاملہ بس جدائی کا ہے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، پہچان لیں گے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے، دیکھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اب اس پر کون سی کیفیت طاری ہے، اب کیا امید باقی ہے۔ تو یہ چیز، اور خود انسان کا معاملہ بھی انسان خود بھی سمجھ لیتا ہے، اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کیفیت میں جاتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیفیت جب وہاں سے منقطع، یہاں سے منقطع ہو کر وہاں سے جو ہے تعلق جڑ جاتا ہے، تو ساری چیزیں کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں، توبہ کا وقت ختم، سب معاملات ختم، اب تو بس وہ مرحلہ ہے کہ کیسے لے جایا جائے۔ تو اسی لیے یہ بات بھی آتی ہے کہ جب اس کے معنی اوپر چڑھنے کے لیے جائیں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ فرشتے کہیں گے کہ اس روح کو کیسے لے کر جانا ہے، یعنی کون لے کے جائے گا، ملائکہ عذاب یا ملائکہ رحمت،
فرشتے جو ہیں بتایا ہے حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے ہمارے سامنے کہ جیسا انسان ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ مرتے وقت معاملہ ہوگا. استقبال تو استقبالی کا انداز اس طرح کے لوگ فرشتے ہوں گے, اور اگر مجرم کی طرح پکڑنا ہے تو پھر ویسے فرشتے ہوں گے, ویسا ہی معاملہ ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے, اور پھر وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنجلی سے پنجلی جڑ جائے گی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ یہ عربی محاورہ بھی ہے کہ شدت اور سختی کے معنوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو کیفیت ہے کہ جس وقت جان کا نکلنا, دنیا سے رخصت ہونا آسان کام نہیں ہے. یعنی جو معاملہ ہے, یہ جو جتنی بڑی کیفیت تکلیف کا اور سارے معاملات ہیں, یہ ساری چیزیں, اور اس بس اللہ تعالیٰ کا فضل جس کے شامل حال ہو کہ وہی دنیا کو آسانی کے ساتھ چھوڑ پاتا ہے, اور اس کی روح کے قبض کرنے کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ورنہ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے, ایک تکلیف دہ چیز ہے, اور اس کے لیے جو کہ نافرمان کے ایسے سے جا رہا ہو تو اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. کس طریقے سے اس کی روح جو ہے وہ نکالی جاتی ہے. اہل ایمان کے ساتھ بہرحال یہ معاملہ امن اور عافیت کے ساتھ ہوتا ہے, پھر بھی تکلیف کا معاملہ اس اعتبار سے نزع کی جو تکلیف ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. تو یہ اس معاملے میں کہ اب یہ جو ہے کہ اب کیفیت یہ ہے انسان کے, اس کے حالات تو کہا بھی جاتا ہے پہلے پیروں سے اور اس طرح سے جو ہے اس کی جان نکلنے کا معاملہ جو ہوتا ہے, تو کہا کہ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. تو یہ کیفیت ہے کہ ہاں اندازہ ہو جائے گا, ہو رہا ہوگا کہ زندگی اپنے اختتام تک کو آ پہنچی ہے, اور اب جو ہے معاملہ نمٹنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا, یعنی جو تم سمجھ رہے ہو کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے, یعنی یہ معاملہ جو ہے, تو کہا یہ وہ دن ہے جب انسان ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا یعنی منتقل ہو گیا, ادھر سے ادھر انتقال ہو گیا, منتقل ہو گیا, یعنی سے وہاں اس عالم سے اس عالم میں چلا گیا, یعنی عالم برزخ میں چلا گیا, اور پھر عالم حشر میں چلا جائے گا جب وہ وقت وہ عالم درپا ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے, یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا تصور ہے, یہ تم نے سوچ رکھا ہے کہ شاید کچھ نہیں ہے, ختم ہے دنیا, زندگی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی, آدمی کی موت واقع ہوئی اور بس ختم, کچھ اس کے بعد نہیں ہے, مر کے مٹی ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. تو یہ جو تمہارا خیال ہے یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ یہ جو ہے اگلی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوگا. موت کو سمجھا ہے غافل, اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی, صبح دوام زندگی. اس زندگی کی شام ہو رہی ہے اور وہ دائمی زندگی کی صبح طلوع ہو رہی ہے. آدمی اس سے نکل کر اس دنیا کے اندر قدم رکھ رہا ہے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں, آدمی اس کی تیاری کرتا ہے. تو آگے فرمایا یہ رکوع اس اعتبار سے اسی مضمون کا تھا, یہ بات مکمل ہوئی ہے. اب اسی کے تناظر میں اگلی بات ہو رہی ہے. فلا صدق ولا صلی, فلا صدق ولا صلی, مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی, نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی, بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا. یعنی ابھی کیفیت بیان ہو رہی ہے ایک شخص کی, ایک کردار کی, کہ کیا اس کا طرز عمل ہے. یعنی ابھی باتیں جن لوگوں کے سامنے کی جا رہی تھیں, جن لوگوں کی باتیں سنائی جا رہی تھیں, ان کے معاملے میں کہ یہ تقریر سننے کے بعد, یہ ساری باتیں سامنے آ جانے کے بعد, اب اس کا معاملہ کیا, ایک تو یہی کہ آدمی متوجہ ہو جائے, اس کا دل پسیج جائے, وہ ہوشیار ہو جائے, وہ اس بات پر سوچنا شروع کر دے, غور و فکر کرے, ایمان لے آئے, معاملات کو درست کر لے. ایک تو معاملہ یہ ہے, اور ایک دوسرا معاملہ کیا ہے کہ آدمی اس کو جو ہے جھٹلا کر, گویا کہیے کہ کندھے اچکا کر, گویا اس کو نظر انداز کر کے, اس کا مذاق اڑا کر چل دے وہاں سے. سب بناوٹی باتیں, سب بیکار باتیں. یعنی یہ مشرکین کا طرز عمل تھا, یہ ان کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہے ہیں, اسی حوالے سے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے, یہ جو بات ہے, ایک کردار ہے. کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بہرحال وہ بھی ایک کردار ہے, اور بھی اس جیسے جتنے کردار ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. کہ اصل چیز کیا ہے, فلا صدقا, اس نے سچ نہیں مانا, یعنی اس کی تصدیق نہیں کی. کیا یہ بات سچی ہے جو بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول,
اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی۔ تو جب یہ نماز کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تصدیق کے بعد دوسرا عمل کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ تصدیق، اگر تصدیق کرتا تو کیا ہوتا؟ نماز قائم کرتا۔ نماز تو نماز اولین تقاضا ہے۔ تصدیق کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں سے ضمناً یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ تو اب یہ کہا جائے گا جس نے سچ مانا اس نے نماز پڑھی، یعنی اس کو معاملہ یہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے، اور یہی مطالبہ ہے اہل ایمان سے۔ تو گویا تصدیق کے بعد، ایمان لانے کے بعد پہلی بات کیا ہوگی؟ پہلا مطالبہ جو سامنے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنے کا آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گویا ایمان کی علامت ہوگی، یہ ایمان کی۔ تو اب یہاں یہ کیا ہے؟ یہ کفر کی علامت کے طور پر بات آ گئی سامنے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایمان ہی نہیں لایا تو نماز کا کیا تصور؟ لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے اس تناظر میں کہ جب دیکھے آدمی اس کے ساتھ، یہ ایمان لانے والے دیکھیں، یعنی تصدیق کرنے والے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ظاہر اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کیسے کیسے لوگ آئیں گے دنیا میں، کیا کیا ہوگا، کہ لوگ ایمان کی بات کریں گے، ایماندار، ایمان والے ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، اور نماز سے دور ہوں گے۔ تو یہ کیا کیفیت ہوگی، کیا بات ہوگی یہ؟ حالانکہ ایمان کا تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے کہ انسان اقامت صلاۃ کا عادی ہو، نماز قائم کرنے والا ہو۔ تو فرمایا فلا صدق ولا صلی، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا۔ یعنی جب تصدیق نہیں کی تو ظاہر ہے کیا کیا؟ کذبا، صدقہ کے مقابلے میں کذبا، کیا کیا اس نے تکذیب کی، اس نے جھٹلا دیا، اس بات کا انکار کر دیا، اور وتولی، منہ پھیر کے چل دیا، منہ پھیر کے چل دیا۔ تو یہ جو بے اعتنائی کی کیفیت ہے، یہ جو بے اعتنائی کی کیفیت ہے، یہ جو گویا کہیے کہ طرز عمل ہے، یہ جو رد عمل ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ، جس کو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جس کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے، جس کو حقیقت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کا یہ طرز عمل ہے، تو پھر اللہ غضبناک ہے، اللہ غضبناک ہے اس پر۔ تو فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ مجموعی بات ہو گئی، یہ مجموعی بات ہو گئی، نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ کہاں جائے گا بھائی؟ اس یہاں کیا ہے؟ اس کی دوڑ دھوپ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے نا، اپنے مال کی طرف جائے گا، اپنی اولاد کی طرف جائے گا، یہی کرے گا، انہی میں رہے گا، اور بالآخر سب چھوڑ کے چل دے گا۔ یہ کام اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال یہ بتایا کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو اس کی بات ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے کہ ثم ذهب الى اهله يتمطى، کہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ اس کا طرز عمل ہے۔ اس قرآن کو سننے کے بعد فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ یعنی یہ بات کیا ہے؟ یہ کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ طرز عمل ہے، اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس طرز عمل کی برائی جو ہے، اس کی خرابی جو ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ طرز عمل، یہ انداز اختیار کرنا، یہ غیر ذمہ دارانہ، یہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں اولا لک کے معنی متعدد بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے کسی کہا جائے کہ تف ہے تم پر، یعنی کسی پر افسوس۔ تف کیا ہے؟ یہ ایک جملہ افسوس کا اور خرابی کا اور کمبختی کا، یعنی کیا صورتحال ہے تمہارے لیے، یہ یعنی کیا ہے یہ بات؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو آدمی اس روش کو اختیار کرتا ہے، کون سی؟ کفر کی روش اختیار کرتا ہے، رسول کی تکذیب کرتا ہے، قرآن کو برسرے موقع جھٹلاتا ہے، برسرے موقع۔ یہ قرآن کس سے سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے سن رہے ہیں، اللہ کے رسول سے براہ راست سن رہے ہیں، اس کا اپنا اثر موجود ہے۔ تو جو اس طریقے سے یہ کفر کرتا ہے، اس کے اندر اتنا استکبار ہے، اتنا تکبر ہے، یعنی اس کی یہ کیفیت ہے، تو پھر وہ آدمی ایسا ہی ہوگا، اس کو یہی زیب دیا، یہی طریقہ، یہی طرز عمل ہے یہ۔ تو گویا کہیے کہ یہ ایک طنز ہے، ایک طنزیہ کلام ہے، یہ اسی اعتبار سے کہ ہاں تمہارا یہ کام ہے، تم ہی کو یہ زیب دیتا ہے۔ ایک شریف آدمی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک شریف آدمی، ایک ذمہ دار آدمی، ایک سوچنے سمجھنے والا آدمی
وہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جیسے آدمی ایسے ہوں گے، یعنی گویا کہ یہ اس کی کیفیت اس اعتبار سے ہے۔ تو یہ ایک طنز کے طور پر ایک اس اعتبار سے، اور پھر یہی بات کہ تمہارا جو طرز عمل تم سمجھ رہا بڑا صاف شان ہے یہ، تو یہ ایسی لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یہ جو سدا کا لفظ ہے اس میں یعنی جس کا کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، عربی میں ابل سدا اس اونٹ کو بولتے ہیں جو ایسے ہی چھوٹا پھر رہا ہو، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو۔ تو اردو میں بھی ایک محاورہ ہے شتر بے مہار، شتر بے مہار۔ تو یہ شتر بے مہار کیا ہے؟ جس کی کوئی مہار نہیں، یعنی جو آزاد گھوم رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شتر بے مہار کی طرح سمجھ رہا ہے، پوچھنے والا تو وقت پہ پوچھ لے گا جب وقت آئے گا۔ تو اس اعتبار سے تو یہی بات ہو رہی ہے، گویا انسان نے کہ اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ رکھا ہے کہ اس کے خالق نے اسے زمین میں غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا، نہ کوئی ذمہ داری اس کی ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی ممانعت ہے، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی پابندی ہے۔ کیا سمجھ رکھا اس نے؟ یعنی اس نے کیا سمجھا ہے؟ اور بالکل وہی سورہ مومنون کی وہ آیت جو ہے آخری رکوع کے اندر، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں خواہ بیگاری پیدا کیا ہے؟ کیا سمجھا ہے تم نے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر ہی نہیں آنا ہے، کیا سمجھا ہے؟ تو یہی وہ بات ہے، یہی وہ کیفیت ہے، یعنی وہی آخرت کا انکار اور حقیقت سے نظریں چرا لینا، اور اپنے آپ کو بس اسی کے اندر اپنے چاہے اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہ ہو، کوئی عقلی بات کوئی نہ ہو، کہ بس آئیں خود بخود آ گئے، خود بخود چلے گئے، آئے خواہ خواہ۔ تو یہ عبث کی بات جو ہے کہ کیا سمجھ رکھا ہے، تو یہی بات اس میں ان یترک سدا کے حوالے سے ہے کہ کیا ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے محمل، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے ضابطۂ حیات نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار کہتے ہیں، یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ انسان کا وہ بنیادی اس کا غلطی اور ہے کہ جس کی وجہ سے سارے خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، سارے معاملات اسی اعتبار سے جو ہے بگڑتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتا ہے، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن مجید بھی بتاتا ہے انسان، اور آغاز ہی ہوا تھا اسی بات سے کہ جو نفس لوامہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں جب اچھائی اور برائی کا کوئی تصور ہے تو اچھے اور برے کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے، سارا معاملہ اس اعتبار سے ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جب انسان اچھائی اور برائی کا ایک تصور رکھتا ہے اور اس کے اندر اس کے پاس ایک اختیار ہے، چاہے تو برائی کو اختیار کر لے، چاہے تو اچھائی کو اختیار کر لے، تو یہ جو افعال میں اخلاقی حسن و قبح کا معاملہ ہے، تو یہ اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہے، جانوروں کی طرح غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہے۔ جانور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بات ٹھیک ہے بتا دیا ہے، تو وجہ ہے معقول وجہ سمجھ میں آتی ہے، کیا وجہ ہے کہ جانور نے صرف اپنی جبلت کے لگے بندے تقاضے پورے کیے، یعنی جس کا کام یہی ہے، جانور کا جو معاملہ تھا، جانور نے اپنی عقل سے کام لے کر کوئی فلسفہ تصنیف نہیں کیا۔ تفہیم القرآن نے اس پر بڑا زبردست نوٹ لکھا ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس معاملے میں کہ جانور جیسے جو کہا تھا شتر بے مہار کی جو بات ہے، جانور کا معاملہ تو بہرحال اس کو جس پابندی اس کا معاملہ ہے تو یہی کہ اس نے سے اپنی جبلت کے لگے مدے تقاضے جو اللہ نے اس کے رکھے تھے پورے کیے، چلا گیا، ختم، اس کا دوبارہ اٹھائے جانے کا سوال نہیں، لیکن اور اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی عقل سے کام لے کر اس نے کوئی فلسفہ تصریف نہیں کیا، کوئی مذہب ایجاد نہیں کیا، کسی کو معبود نہیں بنایا، نہ خود کسی کا معبود بنا، کوئی کام ایسا نہیں کیا جسے نیک یا بد کہا جا سکتا ہو، اور کوئی اچھی یا بری سنت جاری نہیں کی جس کے اثرات نسل در نسل چلتے رہیں،
اور وہ ان پر کسی اجر یا سزا کا مستحق ہو، لہذا وہ اگر مر کر فنا ہو جائے تو یہ سمجھ میں آنے کے قابل بات ہے، کیونکہ اس پر کسی عمل کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی جس کی باعث پر اس کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کی ضرورت پیش آئے۔ لیکن تم حیات بعد موت سے کیسے معاف کیے جا سکتے ہو جبکہ عین موت کے وقت تک تم ایسے اخلاقی افعال کرتے رہے جن کے نیک یا بد ہونے پر اور ان کے نیک یا بد ہونے پر جزا و سزا کے مستجب ہونے کا تمہاری عقل خود حکم لگاتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے جس کے آغاز میں جیسے کہا عرض کیا کہ جو شروع میں بات تھی کہ نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، تو نفس لوامہ کس لیے ہے کہ انسان کے اندر یہ ملامت کرنے والا ملامت کس بات پہ ہو رہی ہے؟ غلط بات ملامت ہوگی نا، تو غلطی کا کوئی تصور ہوگا تو ملامت کی بات ہوگی۔ تو جب یہ تم جانتے ہو جب یہ معاملہ موجود ہے، یہ ملامت تو خود اپنی جگہ ایک بات ہے کہ یہ انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ ہاں دیکھو، ورنہ تو تعریف ہونی چاہیے، مطمئن اطمینان ہونا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے، ملامت تو نہیں ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ ہاں دونوں چیزیں اپنا اپنا ایک اثر رکھتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے انسان کے لیے معاملہ پھر یہ ہے کہ اسے ایک دن اٹھنا چاہیے اور اس کو اٹھا کر اس کے کرتوتوں کا معاملہ اس کے سامنے آنا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کی خاطر جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے لگا دی ہے تو اسے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اسے اس کا انعام ملنا چاہیے، اور جس کے مقابلے میں جو کسی فساد کا بیج بو گیا اور اس کا خمیازہ صدیوں تک نسلیں بھگتتی رہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے نا دنیا میں۔ جو لوگ جنگیں تخلیق کرتے ہیں، ان جنگوں کو تخلیق کرنے کے جو نتائج سامنے آتے ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیجئے ایٹم بم مارا تھا تو آج تک جو ہے جاپان کی صورتحال کیا ہے، یعنی کب تک یہ سلسلہ کچھ کے اثرات جو قائم باقی رہے، وہاں پر کیا کیا صورتحال بنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو اثرات ہیں اور باقی اور معاملات جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے مطابق ان کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ دنیا میں نہ کسی کو مکمل سزا دی جا سکتی ہے نہ مکمل جزا دی جا سکتی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ مختلف حوالوں سے بات آ جاتی ہے سامنے۔ تو یہی بات کہ انسان کو سوچنا ہے۔ تو آگے فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنا۔ اب ذرا سوچے انسان، ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو تم ہو کیا چیز اور کہاں سے کہاں تک اللہ نے تمہیں پہنچایا۔ تو فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ یعنی انسان کی تخلیق کا معاملہ۔ آگے سورہ دہر ہے، اس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، وہاں بھی یہ بات شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے اگر اس کو اس کے ساتھ، یہی قرآن کی بات ہے، یہ یہاں سے بات وہاں تک جاتی ہے، یہ دونوں کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہاں بات شروع ہو جائے گی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج۔ وہاں یہی بات بتائی، وہاں اس نطفے کی بات وہاں پر آگے بڑھائی ہے، مخلوط نطفہ، اور یہاں کیا کہا ہے؟ صرف نطفے کی بات کی۔ ذرا سوچو تو صحیح تمہارا آغاز کیا ہے، یعنی انسان جو ہے، اور اس کی بڑی زیادہ تفصیل وہاں پر سامنے آتی ہے، مخلوط نطفہ کی کیا کیفیت ہے۔ انسان ایک نطفے میں نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ہے اور وہاں پر مرد کے پاس اس میں یا عورت کے اس میں ہے۔ اب یہ کس معیار، کس مقدار، کیا معاملہ نے دو نطفے اور جو کہا کہ مخلوط اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل وہاں پر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ جس کو جہاں اس کی بنیاد پڑتی ہے، جب اس کا کہ ماں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہاں بنیاد پڑ گئی ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو کیا کہا؟ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے مزید ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، فخلق فسوى، اور اس کے اعضاء درست کیے۔ یعنی یہ سارے کام جو رحم مادر میں ہوتے ہیں، یہ کیا سمجھا ہے؟ آسان کام سمجھا ہے؟ یعنی انسان کا جو آغاز ہے اتنا حقیر ہے کہ جب وہ اس کی بنیاد پڑتی، جو وہ پہلا خلیہ ہے اس کے بارے میں کہ طاقتور ترین خوردبین اس کو دیکھتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں، اور اس میں بھی یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا چیز بن رہی ہے، بس اس سیل کو دیکھنے کے لیے بھی ایک طاقتور خوردبین چاہیے، اس سیل کو جب پہلی مرتبہ وجود میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا بنے گا، اس کے اندر کیا ہے یہ،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کان علقۃ فخلق فسوى، اور یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا کہ پیر نے کیا کیا، خون بنا، لوتھڑا بنا، ہڈی بنائی، بوٹی بنائی، یہ ساری چیزیں تفصیلاً سامنے آ جاتی ہیں، بتا دی گیا۔ تو یہاں تو اختصار ہے، فرمایا پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، کیا انسان بن کر باہر آتا ہے۔ پھر اس کے اندر مزید دوسری بات بتائی، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اور پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ یہ دیکھیے کیا کمال کی بات ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ جو ہے، جس طرح سے یہ انسان کی تخلیق ہے، کیا خود بخود ہے، خواہ مخواہ ہے، اور یہ سارا سسٹم جتنا لاجیکل ہے، جتنا سائنٹیفک ہے، کس انداز سے یہ کام ہو رہا ہے انسان کی تخلیق، اور پھر تخلیق کا معاملہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی دو جنس جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی، مرد اور عورت، زوجین الذکر والانثیٰ، ان سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دی ہیں۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جگہ پر صرف عورتیں پیدا ہو جائیں اور سلسلہ آگے چلنا، ظاہر ہے جب عورتیں ہوں تو نسل تو نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ، یا مرد ہی مرد پیدا کر دیے جائیں، ایسا ہو جائے۔ یہ جو جہالت کا، اور جسے جہالت کا، جاہلیت اور اللہ سے بغاوت کا جو معاملہ، جو یہ ہم جنس پرستی کے جو معاملات کرتے ہیں، لاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ، سارا نظام جو بنایا ہے، اگر اس یہ نظام نہ ہوتا تم ہی وجود میں نہ آتے، تم ہی وجود کے اندر نہ آتے، کہ اللہ تعالیٰ نے نظام نہ بنایا ہوتا اور سارا سلسلہ نہ چلایا ہوتا، جس کے در پہ آزار ہو، جس کے لیے جو ہے اس کو پشت پناہی کرنے کے لیے بڑے بڑے جو یہ اللہ کے باغی جو ہیں، جو اس کی پشت پناہی کرتا ہے وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہی نہیں ہے صرف، بلکہ وہ اس معاشرے کو برباد کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور جس رخ پہ اسے چلانا چاہتا ہے، اس کے برخلاف وہ چلنا چاہتا ہے، یعنی سارے وہ کئی نسل انسانی کا دشمن ہے وہ۔ اگر اس چیز کو فروغ مل جائے، ذرا سوچئے، اگر دنیا میں یہ چیز آگے اسی طرح بڑھ جائے اور یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے ہم جنس پرستی کا معاملہ جو ہے یہی ہو جائے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسانی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اصلاً تو انسانی نسل کا دشمن ہوا وہ، یعنی معاملہ جو اس اعتبار سے ہے، یہ کون اس طرف آیا، کیا ضرورت پڑی ہے اس میں اپنے سر یہ کھکیڑ اٹھانے کی کہ ہاں صاحب یہ اولاد بھی ہو اور یہ سب بھی ہو۔ یعنی جو شخص اس قدر یعنی اپنے فطرت کے خلاف بھی گیا اور نفس پرستی میں اس طرح اندھا ہو گیا کہ شیطان کا پجاری بن گیا، جو کام جانور نہیں کرتے وہ انسان، تو ظاہر سی بات یہی بات ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہرحال یہاں تو بات دوسری ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک دلیل کی بات یہی ہے کہ یہ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے زوجین، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے نا کہ یہ تکمیل کرتے ہیں اور نسل انسانی کو آگے بڑھاتے ہیں، تکمیل کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے بنائے تکمیل کرتے ہیں انسانیت کی، تو جو اس کے خلاف جاتا ہے تو گویا بغاوت کرتا ہے فطرت انسانی سے بھی اور اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ بات کہ خود بخود تو نہیں ہو گیا یہ سارا کام، یہ سارا سلسلہ، تو یہ دلیل کے طور پر بات آ رہی۔ سوچو تو صحیح، جتنا حکمت کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، وہ حکیم ایسا معاذ اللہ ایسا غیر حکیمانہ کام کرے گا؟ بھائی بنایا، پیدا کیا، اس کے بعد ختم کر دیا، کوئی کھلونا بنایا توڑ ڈالا، ختم، چھٹی، کچھ نتیجہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں کس ضمن میں ہیں؟ اس حوالے سے کہ اس زندگی کا خاتمے، اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اور زندگی جس میں اس زندگی کے کیے گئے اعمال کا نتیجہ نکلے گا، سارا مضمون یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی یہی تو بات تھی نا، یہ جن کا معاملہ تھا، ایک تو یہی تھا کہ ایسا کیسے ہوگا، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ نہیں ہوگا، آخرت کا کوئی تصور نہیں، جب زندہ ہی نہیں ہے تو آخرت بھی نہیں ہے، اور زندہ ہوں گے تو کس کام کے لیے زندہ ہوں گے؟ پھر بات یہ آگے چلے گی، پھر آخرت کی پوری بات آئے گی۔ تو اسی لیے فرما دیا، یہ مضمون کہاں سے چلا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی سے چلا۔ کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے یوں چھوڑ دیا جائے؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ ذرا غور تو کرے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا
جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کر دیے، فجعل من الزوجین الذکر والانثى، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی ایک بات۔ جب یہ سب کچھ اسی نے کیا، مانتے ہو اسی نے کیا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا پھر وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بھائی جس نے کام کیا، جس کے یہ کمالات ہیں، کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں؟ تو اسی کے بارے میں یہ کہ ہاں ضرور یعنی اللہ کی قدرت کا معاملہ جو ہے، تو جہاں کئی مضامین آتے ہیں تو وہ انسان کو مخاطب کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب آپ ایسی آیات کو پڑھتے تو آپ اس کا جواب دیتے۔ تو اس آیت کے بارے میں بات ہے کہ جب کبھی یہ پڑھتے تو کہتے بلا سبحانک اللہم فبلا، پاک ہے تیری ذات ہے اللہ، کیوں نہیں، یقیناً اللہ دوبارہ بنا سکتا ہے، یقیناً ایسا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ آپ کہتے، ایسے جس طرح سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ سورہ 3 کے اس کے بارے میں الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کہا کہ ہاں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، ضرور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، گواہی دینے والوں میں سے ہوں میں۔ تو غرض یہ کہ قرآن ایک انسان کو مخاطب کرتا ہے، اور مخاطبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے، یعنی معاملہ جو ہے اس کا اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں جو آتی ہیں، جیسے فبأي حدیث بعدہ یؤمنون کے بارے میں کہا کہ اس کے بعد کہتے جب یہ پڑھو تو کہو آمنا باللہ، ہم اس پر ایمان لائے اللہ۔ تو یہ قرآن مجید میں جتنی چیزیں ہمارے لیے ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ مشرکین کے لیے تو اپنی جگہ پر ایک دلائل ہے، کافروں کے لیے تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی ان میں رہنمائی کا پہلو موجود ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کی تقویت کا اور ایمان کو بڑھانے کا، بالغی کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننا، جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا اور اللہ کی فرما برداری پر آمادگی میں اضافہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔